جس ذات کے لیے خالق کائنات نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، اس سے عشق کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جس ذات سے اس کائنات کا خالق عشق کرتا ہے، اس سے انسان عشق کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو اسی لیے تو کہا گیا نا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، میں نے آج سے کئی سال پہلے ہمارے پاکستان کے ایک نامور کالم نگار جاوید چودھری صاحب کا کالم پڑھا اور بڑی عجیب بات کی انہوں نے۔ وہ کالم بڑا عجیب تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں فرانس کے شہر پیرس میں ایک ریسٹورنٹ میں کافی پی رہا تھا۔ حیدرآباد کے میرے دوستوں، ذرا اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں پیرس کے ایک ریسٹورنٹ میں کافی پی رہا تھا تو میں نے دیکھا میرے ساتھ والی ٹیبل پہ ایک داڑھی والا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ تو میں اپنی میز سے اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں یہودی ہوں اور میں پیرس میں اسلام پر پی ایچ ڈی کی ریسرچ کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ نے اپنی ریسرچ میں اسلام کے بارے میں کیا پایا ہے اور آپ اسلام کی کس شعبے پر ریسرچ کر رہے ہیں؟ تو ان کا جواب بڑا حیرت انگیز تھا کہ میں اسلام کی شدت پسندی پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ وزیر بھائی، کہ میں اسلام کی شدت پسندی پہ ریسرچ کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا پایا اپنی ریسرچ میں؟ تو کہا میں نے 5 سال ریسرچ کی ہے اور میری 5 سال کے ریسرچ کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے پیغمبر سے محبت کرتا ہے۔ آپ ان کی حکومتیں لے لو، آپ ان کے مساجد پر قبضہ کر لو، آپ قرآن پاک کی اشاعت پر پابندی لگا لو، آپ ان کے خاندان کو مار دو، یہ برداشت کر جائیں گے، لیکن آپ ان کے پیغمبر کے بارے میں ایک لفظ غلط کہو، پھر آپ چاہے فرعون ہیں، پھر آپ چاہے نمرود ہیں، یہ آپ سے ٹکرائیں گے اور آپ کو ٹکرا کر پاش پاش کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اسلام کو نہیں سمجھا، میں ایک سماجی مسلمان تھا، لیکن میں نے اس یہودی سے 2 جملوں میں اسلام کو سمجھا ہے کہ اگر اسلام جسم ہے تو پھر نبی کی محبت اور اس کا عشق اس کی روح ہے، اور جس دن آپ نے اسلام کی اس جسم سے یہ روح نکال دی، اسلام نہیں رہے گا۔ آج میرے بھائی نے
ہندو برادری کے بھائی نے یہاں جمعیت علماء اسلام نے شمولیت اختیار کی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں، لیکن آپ اپنے پیغمبر کی عشق کی وسعت کا اندازہ لگائیے کہ میں ایک ہندو ایک سکھ شاعر کی اپنے پیغمبر کے بارے میں اشعار دیکھ رہا تھا تو میں آج تک اس انداز کے شعر کسی مسلمان کی بھی نہیں دیکھی۔ اور وہ کیا کہتا ہے مفتی جواد کوریڈی صاحب؟ کنور مہندر سنگھ بیدی، وہ کہتے ہیں ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خوان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے ثنا خان تو ہیں، اور یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں، اور عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں۔ یہ آپ کے پیغمبر کی محبت ہے، یہ آپ کے پیغمبر کا عشق ہے، لیکن حیدرآباد کے لوگوں ہم دعویٰ تو اپنے نبی کی عشق کا کرتے ہیں، ہم دعویٰ تو اپنے پیغمبر سے عشق کا کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اپنے پیغمبر سے عشق کی اس قول کو پورا کیا؟ آج اگر میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں حیدرآباد کی سرزمین پر حیدرآباد کے غیرت مند لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان بنا ہے، جس پاکستان کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور یہ جو ہم نے کہا کہ ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں گے کہ جس میں ہم اپنے اللہ اور اس کے پیغمبر کی دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، کیا آج ہم پاکستان کو اپنے آقا کی دین کے مطابق نظام دے سکتے ہیں؟ کیا میرے آقا کا نظام یہ تھا کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی شادی اور ان کا نکاح جھڑ کر؟ کیا میرے پیغمبر کا دین یہ تھا کہ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس ملک میں جناب بالرضا کے لیے راستے دیے جائیں گے اور حلال نکاح کا راستہ بند کیا جائے گا؟ حیدرآباد کے لوگوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی سندھ اسمبلی نے ایک ایسا قانون پاس کیا ہے کہ جس قانون کی روح سے اگر لڑکا اور لڑکی 18 سال سے کم عمر ہیں اور وہ زنا کے خدا نخواستہ مرتکب ہوتے ہیں تو ان کے خلاف FIR درج نہیں ہو سکتی، لیکن اگر 18 سال کے کم عمر کا لڑکا اور لڑکی جائز اور حلال نکاح کرتے ہیں تو اس کے نکاح کرنے کے بعد ان کو نکاح بالجبر کی سزا 10 سال کی قید کی صورت میں دی جائے گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ میرے پیغمبر کا نظام ہے؟ کیا یہ میرے آقا کا نظام ہے کہ جس کے لیے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا؟ کیا یہ میرے آقا کا نظام ہے اور اس کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا؟ کیا آپ کے سندھ کا حکمران وہ آپ کے وسائل کو لوٹے گا، وہ آپ کے جزیروں کو لوٹے گا، وہ آپ کے روزگار کو لوٹے گا، وہ آپ کے صحت کو لوٹے گا، وہ آپ کی تعلیم کو لوٹے گا، وہ آپ کے مال و دولت کو
گا مجھے استثناء دے دو، مجھ سے پوچھ گچھ مت کرو، کیا یہی اسلام ہے؟ کہ یہی میرے آقا کا نظام ہے کہ جس کے لیے ہم نے یہ پاکستان بنایا؟ کیا یہ میرے آقا کا نظام ہے؟ یہ وہ ملک ہے کہ جس میں 78 سال بعد بھی میرے آقا کے ختم نبوت محفوظ نہیں ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے آپ کو ہمیں میدان میں آنا پڑتا ہے۔ کیا اس کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا؟ کیا اس لیے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آقا سے عشق کرتے ہیں اور ہمیں محبت ہے اپنے آقا سے؟ تو میں آپ کی وساطت سے اپنے ملک کی مقتدرہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ان لوگوں نے